السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے سامعین و ناظرین، میں غلام مصطفیٰ اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ انفال آیت نمبر 37 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب ویجعل الخبیث بعضہ علی بعض فیرکمہ جمیعا ویجعلہ فی جہنم اولئک ھم الخاسرون۔ غزوہ بدر کا واقعہ حق و باطل کا معرکہ تھا، جس میں قریش مکہ دشمنان اسلام باوجود کثرت مال اور تعداد کے ذلت امیز شکست سے دوچار ہو گئے۔ معرکہ حق کے مجاہدین قلیل تعداد اور قلیل ساز و سامان کے باوجود سرخرو اور کامیاب ہوئے۔ تو اللہ نے یہاں فرمایا وَجَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ یہ ہے رب کی طاقت، اس کی حکمت، اس کا اختیار۔ تو اس آیت میں اللہ نے فرمایا لیمیز اللہ الخبیث، یہ اس لیے کیا میں نے تاکہ اللہ علیحدہ کر دے خبیث من الطیب، ناپاک کو پاک سے۔ اللہ ناپاک کو ناپاک سے علیحدہ کر دے، چھانٹی کر دے۔ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، اور ناپاک کو ایک دوسرے کے اوپر رکھتے ہوئے، یعنی فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا، ان کو جمع کر دے، فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ، اور ان کو جہنم میں جھونک دے، یعنی ان کا ڈھیر، ان کو اکٹھے کر کے، ان کا گروہ بنا کے انہیں اٹھا کے جہنم میں پھینک دے۔ اولئک ھم الخاسرون، یہی لوگ جو ہیں وہ خسارہ پانے والے، نقصان اٹھانے والے۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ اے کافرو، تم نے اپنا زور آزما کے دیکھ لیا، آج میں نے ان مجرموں کو مومنین سے الگ کر دیا، خبیث کو طیب سے، منافق کو مخلص سے، کافر کو مومن سے میں نے الگ کر دیا۔ سورہ یاسین میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قیامت کے دن فرمائیں گے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، ان مجرموں کو علیحدہ کر دو۔ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ، اے آدم کی اولاد، میں نے تجھے کہا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کر، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، یہ تیرا دشمن ہے۔ تو عربی میں گندی، پلیت اور بری چیز کو خبیث کہتے ہیں، اور شیطان جو ہے وہ تو خباثت کا منبع ہے نا۔ پھر تو خبیث کے مقابلہ میں لفظ طیب آتا ہے۔ قرآن میں عقیدہ کفر و شرک کو شجرہ خبیثہ اور عقیدہ توحید کو شجرہ طیبہ کہا گیا ہے۔ اسی طرح کفر و شرک پر عمل کرنے والے کو خبیث انسان اور توحید پرست کو طیب انسان کہا گیا۔ پھر اسی اصول کے تحت روز قیامت طیب اور یعنی جو دوزخ ان کے درمیان جو فرق ہے، طیب کا اور جو خبیث ہے اس کا جو فرق ہے، اللہ تعالیٰ بیان فرمائیں گے افمن کان مومنا کمن کان فاسقا لا یستوون، کہ کیا مومن کافر جیسا ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، بالکل نہیں۔ یعنی یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، مومن اور کافر، سچ اور جھوٹ، اندھیرا اور اجالا، کفر اور شرک، یہ برابر ہرگز نہیں ہو سکتے۔ سورہ قلم میں آیت نمبر 35 میں اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا مجرمین کی طرح ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ یعنی اللہ نے مجرم جو ہے مسلمان مجرموں کی طرح ہو سکتے ہیں یا مجرم مسلمانوں کی طرح ہو سکتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں ہرگز نہیں۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ میں کسی کے ایمان کو ضائع نہیں کروں، اللہ قدردان ہے۔ اللہ نے مجرموں، کافروں اور نافرمانوں اور شرک کے پجاریوں کو واضح کر دیا کہ حقیقی کامیابی اللہ کے ماننے والوں ہی کی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کرنے والوں کی ہے، اور توحید پر عمل کرنے والوں کو ہی ملتی ہے۔
اللہ اور اس کے رسول کے دشمن حسرتیں کرتے رہ جائیں گے، اپنے مال اپنے زندگیوں کو برباد کرنے پر پیشمان ہوں گے، پچھتاتے ہوں گے۔ یہ بات ان لوگوں کو اپنی سوچ پر غور کرنے کے لیے بھی ہے جو آج نام کے مسلمان تو ہیں مگر کام کے نہیں۔ ان کی زندگیاں صبح سے شام تک کوئی کام کوئی عمل اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق نہیں ہے، اور پھر کہتے ہیں ہم تو مسلمان ہیں، اللہ بخش دے گا۔ یعنی اللہ کریم ہے، یار اللہ ضرور کریم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر وہ جبار اور قہار بھی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ میں قیامت کے دن نیکوکاروں اور گناہ گاروں کو، مجرموں کو اور مسلمانوں، افا نجعل المسلمین کالمجرمین، علیحدہ علیحدہ کر دوں گا۔ سورہ یاسین میں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ فرمائے کہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مسلمانوں کو یعنی خبیث لوگ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ علیحدہ ہو جاؤ، دفع ہو جاؤ۔ یعنی ہمیں یہ اس خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے ہم نے کلمہ پڑھ لیا بس یہ ہمارے لیے کافی ہے، بس اللہ ہمیں معاف فرما دیں گے۔ جب تک دیکھیں دنیا کے لیے ہم دیکھیں کوئی بھی کام ہے بغیر مشقت کے ہوتا ہے، اور ہم اس پہ ہمارا 100% یقین ہے کہ یا محنت کریں گے تو کچھ ہوگا، روزی کمائیں گے تو کچھ ہوگا، فلاں کام کریں گے تو کچھ ہوگا۔ یعنی اگر ہمارا یہ یقین ہے کہ دنیا کے جو افعال ہیں، دنیا کے جو کام ہیں سب وہ بغیر محنت اور مشقت کے نہیں ہوتے، تو پھر اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی یا جنت کے حقدار ہونے کے لیے کیا ہمیں اللہ تعالیٰ ایسے ہی سب کو کر دے گا؟ تو پھر اللہ کا عدل کا قانون کہاں جائے گا کہ ایک آدمی اپنے آپ کو لپیٹ کر رکھتا ہے، برائیوں سے بچتا ہے، راتوں کو جاگتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، اور ایک آدمی اس کو پرواہ ہی نہیں ہے، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو برابر کریں گے۔ اللہ فرما رہے ہیں اس میں ہرگز نہیں، میں ان کو علیحدہ علیحدہ کر دوں گا، ناپاک کو پاک سے علیحدہ کروں گا، اللہ کا یہ قانون ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم قیامت کے لیے کچھ جو ہے نا اپنے لیے کما لیں، تو اس کے کمانے کا ذریعہ اور طریقہ یہی ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی جو بتائے ہوئے فرمان ہیں ان پر اپنی کوشش کے مطابق، اپنی بساط کے مطابق، اپنی زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ ہم اپنے اندر اللہ اور اللہ کے جو رسول کے قوانین ہیں ان کو لاگو کریں، ان پر عمل کریں، ان کے اندر رہیں، اس دائرے میں رہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں حکم دیا، اور ان باتوں سے بچنے کی کوشش کریں جن سے اللہ نے ہمیں منع فرمایا۔ تو تب جا کر پھر ہم اللہ سے کچھ یہ امید رکھیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ کرم کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ فضل کرنے والا ہے۔ تو ایسے نہیں ہے کہ بس ہم جو مرضی کرتے پھریں، دن رات اللہ کی نافرمانیاں کرتے پھریں، اللہ اور رسول کے فرمان کے مقابلہ میں اپنی مرضی کرتے پھریں، اور پھر یہ توقع رکھیں کہ بس اللہ ہمیں رحم کر دے گا، اللہ معاف کر دے گا، وہ بخشنے والا ہے، وہ بڑا رحیم ہے، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ اللہ جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، اور اس سے بڑھ کر عدل کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو ہمیں ہر وقت جو ہے اپنی اصلاح کی طرف توجہ کرنی چاہیے، اور اصلاح کے لیے ہمیں قرآن اور حدیث کی طرف، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کی طرف آنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔